شاہ تار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا، شاہ تار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا، کرے دن رات یہ سنت کی خدمت یا رسول اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، الحمدللہ عز وجل خالق کائنات جل جلالہ کی زمین پر عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مدنی جام تقسیم کرنے والے ایسے مرد کامل اب بھی موجود ہیں جو فیشن کی آفت میں گرفتار لوگوں کو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت کریمہ کا اسیر بنانے کے خواہاں ہیں۔ یہ اللہ عز و جل کا خاص کرم ہے کہ اس نے ہمیں اس پرفتن دور میں تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کا مدنی ماحول اور شیخ طریقت امیر اہل سنت ابو بلال حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اطہار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ جیسے ولی کامل کی صحبت باثر سے نوازا۔ یقیناً امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ ان عظیم ہستیوں میں سے ایک ہیں جن کی مخلصانہ جد و جہد کی برکت سے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں مسلمان بالخصوص نوجوان برائیوں سے تائب ہو کے نیکیوں کی راہ پر گامزن ہو چکے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل بلا مبالغہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے سنتوں پر بیانات کے ذریعے لاکھوں مسلمانوں کے دلوں میں مدنی انقلاب برپا کر دیا۔ الحمدللہ عز و جل مکتبۃ المدینہ ان بیانات کو آپ تک پہنچانے کی سعادت حاصل کر رہا ہے، لہذا تمام اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں اس بیان کو توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ کتیانہ شہر ہندوستان میں پتھر وہ تراشتا تھا اور بڑا دیوانہ تھا۔ ایک پتھر وہ تراشتا اور ایک دلال خیرات شریف کا حزب وہ پڑھ لیتا، تو دلال خیرات شریف بھی اس کو ہوگی یقیناً ایک حزب وہ پڑھ لیتا۔ اس طرح دن گزرتے گئے، بڑا دیوانہ تھا، عاشق تھا۔ ایک بار وہ سویا تھا، قسمت انگڑائی لے کر اٹھ بیٹھی، کمال ہو گیا، سرکار کا سہانا سہانا گنبد بھی موجود اور سبز گنبد کے مکین بھی موجود، اور سرکار اس سنگ تراش دیوانے سے فرما رہے کہ وہ دیکھو، اس نے کہا ابھی یہ گنبد شریف کا بتایا یا مینار شریف کا بتایا مجھے اچھی طرح یاد نہیں، تو بزرگ نے بتایا کہ وہ دیکھو یہ جو چنگرا ایک ٹوٹا ہوا ہے گنبد شریف کا یا مطلب مینار شریف کا، کوئی مطلب حصہ ٹوٹ گیا تھا، کہ یہ جو ٹوٹ گیا نا یہ تم مطلب ہمارے مدینے میں آؤ اور اس کو بنا دو۔ اے کاش کوئی کہہ دے آ کر میرے کانوں میں چل، تجھ کو بلاتے ہیں سرکار کی، اس کی تو قسمت کھلے۔ دیکھو مدینے تو سبھی جاتے ہیں، لیکن آپ جانتے ہیں اپنا جانا اور ہے ان کا بلانا، ان کو تو سرکار نے بلا، سرکار کے واقعی حقیقی مہمان۔ خیر آنکھ کھل گئی، حجاج حجاج اپنے آپ کو پایا، آقا نے بلایا، اب تو صاحب اس کی تو عید ہو گئی، واقعی اصل عید ہی وہی ہے، سرکار بلا صلی اللہ علیہ وسلم، اور واقعی خود آ کر بلا لیں۔ خیر اس کے تو وارے نیارے ہو گئے صاحب، اس نے تو سامان وامان تیار کیا، اپنے اوزار ہتھیار یہ وہ، پاسپورٹ ویزے کی اس کو فکر ہی نہیں کیا، اس کو بھی ویزے کا اور یہ سسٹم ہوتا تھا۔ ترکوں کی حکومت تھی، عاشقوں کی حکومت تھی،
پھر بھی ویزے وغیرہ کا تو سسٹم شروع ہوا، زیادہ پرانا واقعہ نہیں ہے۔ خیر اس کو ویزے پاسپورٹ کی فکر نہیں تھی، بس وہ دیوانہ تھا، وہ اس پر ایک رکت ساری تھی، میرے کو آقا نے بلایا، بس مجھے چلنا ہے۔ اب کیسا ویزا، کیسا ٹکٹ، کیسا رقم، کیسا مطلب یعنی کہ پیسہ فلوس کچھ بھی نہیں، چلا وہ اس نے تیار کیا، حج کا سیزن تھا ان دنوں، تھیلا ویلا تیار کیا، کندھے میں ڈالا اور یہ سیدھا پور بندر پہنچا۔ پور بندر یہ جوناگڑھ میں مطلب وہ ہے بندر کا کی پورٹ۔ آج وہ اسٹیمر بھی تھی، مطلب سفینہ مدینہ، آج اس میں روانہ ہونا تھا، تو یہ پہنچا تھا جھومتا جھامتا۔ ادھر سفینے کے جو پیسنجر تھے وہ پورے ہو چکے تھے، اور سفینہ مدینہ کا جو کپتان تھا، ڈرائیور اکیلے چلانے والا، اس نے مطلب وہ اسٹارٹ کیا اس کو، تو وہ اسٹیمر چلتی نہیں تھی، پتہ نہیں کیا ٹیکنیکل مسٹیک تھی، سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا خرابی ہے، وہ چل نہیں پا رہی تھی۔ اور پور بندر کی جو بندرگاہ ہے نا، وہ ہماری کراچی کی بندرگاہ کی طرح نہیں ہے، اس میں جہاز بڑی دور کھڑا ہوتا ہے، اور آگے آگے جو پانی ہے وہ مطلب ہے کہ ہلکا پانی ہے، چھچھرا پانی ہم لوگ اس کو کہتے ہیں، اس میں جہاز نہیں چل سکتا، تو وہاں وہ مطلب ہے کہ سلسلہ تھا، جہاز دور کھڑا تھا، چھوٹی چھوٹی کشتیوں کے ذریعے پیسنجر کو ملے آتے تھے، پیسنجر پورے ہو گئے تھے ان کے حساب سے، جہاز چلے نہیں۔ اتنے میں وہی تنگ تراش دیوانہ وہ تھیلا اپنے اوزار کا اٹھائے اور جھومتا جھومتا آقا کے عشق میں مگن وہ چلا رہا ہے، نظر اس کی سیدھی اسی طرف تھی، جہاز کی طرف جہاز تیار کھڑا ہے، تو ان لوگوں نے سمجھا کہ شاید ایک آدھ آدمی کم رہ گیا ہوگا اور یہ اسی کے لیے آ رہا ہے، تو جلدی جلدی ان لوگوں نے کشتی بھیجی، یہ دیوانہ کشتی میں بیٹھا، چڑھا جہاز میں۔ اب پھر اس نے کپتان نے ٹرائی کی چلانے کی، تو وہ سفینہ مدینہ چل پڑا۔ اب دیکھیے قدرت کی بات کہ اس سے نہ کسی نے پاسپورٹ مانگا، نہ ویزا مانگا، کوئی مطلب اس سے بات کو ڈاکیومنٹس سے دیکھے نہیں کسی نے، اور بالآخر وہ مدینے کا مسافر ہند سے پہنچا مدینے پہنچ گیا تھا۔ جب وہ سرکار کے روضے پاک کی طرف بڑھ رہا تھا تو کچھ عرب جو وہاں کے خدام تھے، اس وقت یہ خدام الحرمین جو ہوتے تھے وہ سب کے سب دیوانے ہوتے تھے، عشاق ہوتے تھے۔ آج کل جس نے جا کر دیکھا ماحول بدلا ہوا ہے، اللہ کرے وہ پھر دور آ جائے عاشقوں کا اور دیوانوں میں، تو وہ بھی دیوانے تھے۔ جب یہ بڑھا تو کچھ عرب آگے بڑھے اور آپس میں وہ ایک دوسرے سے خسر کرنے لگے کہ یہ وہی شخص معلوم ہوتا ہے، ہاں یہ وہی تو ہے۔ ارے وہ معلوم ایسا ہوتا تھا کہ ان کو بھی بتا دیا گیا تھا کہ اس حلیے کا اس طرح اوزار لے کر ایک دیوانہ آ رہا ہے اور یہی تعمیر کرے گا، ایسا معلوم ہوتا تھا۔ تو یہ وہی ہے، وہی آپس میں کرتے ہیں، لوگ آگے بڑھے اور اس کا استقبال کیا اور سینے سے لگائے اس کو، تو خوب ملے کہ ہم تمہارا انتظار کر رہے تھے۔ خیر سرکار کی بارگاہ میں اس دیوانے نے حاضری دی، پھر وہ روضہ پاک کی اس نے اچھی طرح مطلب زیارت کی، دیکھا اس کو، تو جو حصہ کتیانہ شہر ہندوستان میں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دکھا دیا تھا، وہی حصہ اس جگہ ٹوٹا ہوا تھا۔ اب کیا تھا صاحب، اس نے تیاری کی، کھڑا آ گیا اور گھٹنوں کے بل وہ ادب سے چڑھا۔ صحیح بات یہ کہ یہ بھی اس دیوانے کی جرت کی، ورنہ سرکار کے روزے پر چڑھے تھے، لیکن الامر فوق الادب، حکم تھا کہ تمہیں بنانا ہے تمہیں، ٹھیک، وہ چڑھا اور اس نے اس جگہ کی مطلب ہے کہ ریپیئرنگ کر دی۔ اب رسیاں باندھ کر اس کو اتارا جا رہا تھا، لیکن اترتے اترتے وہ دیوانہ جو تھا، عاشق تھا سرکار کا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کرائے کا مزدور نہیں تھا، لیبر نہیں تھا، وہ عاشق تھا۔ اترتے اترتے جب روزے پاک سے اس کو رسیوں سے اتارا جا رہا تھا، اس کی روح نے اترنے سے انکار کر دیا۔ سمجھ گیا، اس کی بے قرار روح سبز گنبد پر نثار ہو چکی اور وہ دیوانہ اترنے سے پہلے آقا پر قربان ہو چکا۔ اس واقعے نے صحیح بات ہے میرے دل پر تو بڑا گہرا اثر چھوڑا، بہت اثر ہوا۔ میں نے اس کو تحریر کیا اور میں نے اس بزرگ سے بتایا کہ میرے دل میں خیال آیا کہ یار یہاں تو اب پیدا ہو کر کوئی من سے پھنس گئے، میں تو پھنس ہی گیا، کیونکہ نیکیاں مجھ سے ہو نہیں پاتی، گناہوں کا انبار اور ڈھیر بڑھتا ہی جا رہا ہے۔
تو میں نے سوچا کہ کاش اس دیوانے کے سینے کا میں بال ہو جاتا اور اب آ کر اس وقت پیدا نہ ہوتا، اس دیوانے کا بال ہوتا۔ پھر میرے ذہن میں خیال ہے، میں نے کہا اس دیوانے کا میں بال ہوتا سینے کا، تو دیوانہ تو سبز گنبد پر چڑھا تھا، ٹھیک ہے، سرکار کے حکم سے چڑھا تھا، لیکن اپنی جرت نہیں ہوتی کہ اوپر چڑھا جائے۔ تو میں نے کہا یہ بھی مطلب ہے کہ ارادہ کینسل، اپنی سوچ میں بتا رہا ہوں، میں نے ارادہ کینسل کیا اور بزرگ کو میں نے بتایا کہ میرا خیال ہے کہ کاش میں اس دیوانے کے کفن کا ایک دھاگا بن گیا ہوتا کہ اس دیوانے سے لپٹ کر اس کے سینے سے لگ کر میں جنت البقیع میں آج مزے لے رہا ہوں کہ واقعی من سے یہاں پیدا ہو کر تو پھنسے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، فکر معاش بد بلا حولے معاد جان گزا، لاکھوں بلا میں پھنسنے کو روح بدر میں آئی کیوں۔ نے پیدا جو ہوا اب اس کے لیے معاش کی فکر، روزی کی فکر، اچھا، اور روزی کی فکر بھی کچھ ایسی گلے پڑی ہے، ایمان سے ایسی گلے پڑی ہے کہ یہ کمبخت پیٹ جس کو اگر بڑے بڑے دو نوالے ڈال دو نا تو تیسرا زبردستی دھکیل کر اتارنا پڑتا ہے، لیکن یہ بھرتا ہے۔ اگر کوئی بھرا ہوا پیٹ ہے تو ابھی مجھے بتا دے کہ میرا پیٹ بھرا، اگر کوئی بھرا ہوا کہے گا میرا پیٹ بھرا ہوا ہے، مجھے اس پر یقین نہیں آئے گا، ماحول اتنا خراب ہے۔ وہ تو بزرگوں کا حساب یہ نہیں ہوتا تھا، جیسے کہ اس بزرگ کا واقعہ ہے کہ آپ کی خدمت میں ایک مالدار آدمی تھا، اس نے بہت بڑی رقم کی تھیلی پیش کی کہ حضور قبول کیجئے کہ اپنے ہاتھوں آپ غریبوں میں تقسیم کر دیجئے۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ بتا تجھے مال کی ضرورت ہے نہیں، بھائی آپ کو روزی میں برکت کی ضرورت ہے یا نہیں ہے، بتائیے، سیریسلی بتائیے، روزی میں برکت کی خواہش نہیں آپ کی ہے نا؟ یہ سب کی ہوتی ہے، روزی میں برکت کی خواہش سب کی ہوتی ہے۔ مجھے سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک مصرع یاد آ رہا ہے۔ سلطان باہو نے اس وقت یہ کہا تھا، اور میں ذرا معذرت کے ساتھ ان کی خدمت میں معذرت کے ساتھ اس میں ذرا سا فرق کر کے کرتا ہوں۔ سلطان باہو نے یہ فرمایا، دین سلامت ہر کوئی منگے، عشق سلامت کوئی ہو۔ اس وقت لوگ دین سلامت، ایمان سلامتی کی دعا سب مانگتے تھے اور عشق کی سلامتی کی دعا نہیں مانگتے تھے۔ ان کے دور میں بھی عشق کی شمع جو تھی گویا وہ مدھم پڑتی جا رہی تھی، تو اس پر انہوں نے تنبیہ کی ہوگی اس وقت کے لوگوں کو۔ لیکن اب تو حالات بالکل بدل چکے، کیا کریں؟ اب یوں لگتا ہے کہ میں نے معذرت کر تھوڑی سی کرنی ان کی اپنے طور پر اس ماحول کے حساب سے کہ انہوں نے فرمایا دین سلامت ہر کوئی منگے، عشق سلامت کوئی ہو، اور میں یہ عرض کرتا ہوں مال سلامت ہر کوئی منگے، مال سلامت ہر کوئی منگے، دین سلامت کوئی ہو۔ مجھے تو جتنے ہی ملتے ہیں عموماً روزی میں برکت کا تعویذ مانگتے ہیں، ایمان کی سلامتی کا تعویذ تو اب یہ بولتا رہتا ہوں تو کوئی مانگ لیتے ہیں، ورنہ یہ سوچ نہیں ہے۔ ایمان کی سلامتی کی فکر کسی کو نہیں، مال کی سلامتی کی فکر کسی کو نہیں۔ اس وقت ہزاروں لوگ آپ کو مدینے میں ملیں گے، مدینے وہ سبحان اللہ مدینے میں رہتے ہیں، لیکن وہ حب مال میں مدینے میں رہتے ہیں، مدینے میں تنخواہ اچھی ملتی ہے اس میں رہتے ہیں۔ ان کی تنخواہیں بند کرا دو، جھاڑو پکڑا دو کہ تم روڈ کو مطلب کہ صاف کرو مدینے کی گلیوں کو۔ وہ تو حضور مفتی اعظم تمنا کر رہے ہیں کہ خدا خیر سے لائے وہ دن بھی نوری، مدینے کی گلیاں بہارا کروں میں۔ وہ تو وہ تمنا کرے، اب دے دو، وہ ہر جگہ نوکری کرتے ہیں مدینے میں رہتے ہیں، ان کو یہ کام دے دو پھر پتا چلے گا مدینے میں کیسے رہتے ہیں۔ تو بڑا مشکل معاملہ ہو گیا۔ تو حب مال ہے، حب مولا ہو تو پھر یہاں بھی مدینہ، اگر واقعی حب مولا ہو تو غم مصطفیٰ جس کے سینے میں ہے کہیں بھی رہے وہ مدینے میں انشاءاللہ۔ یا تو میں کر رہا تھا کہ واقعی اس دور میں تو ہم پیدا ہو کر پھنس گئے، ایسے پھنسے کہ پیٹ بھرتا ہے، بھرتا ہی نہیں۔ فکر معاش بد بلا، بہت بری بلا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یقیناً حق فرمایا کہ ابن آدم کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا، اس کو اگر دو سونے کی وادیاں میدان بھرے جو سونے کی دے دیے جائیں، دو سونے کی وادیاں دے دی جائیں تو پھر بھی کہے گا کہ تیسری مل جاتی تو اچھا تھا۔ سرکار فرماتے میں آپ کو نہیں کرتا
پھر فرماتے ہیں کہ ابن آدم یعنی انسان کا پیٹ تو قبر کی مٹی ہی بھرے گی، حقیقت مال کی حوث ختم ہوتی نہیں، تو فکر معاش بد بلا، پھر حول معاد جان گزا، یعنی کہ قبر کا معاملہ، واپس لوٹائے جانے کا معاش، واپس مطلب یعنی کہ لوٹائے جانے کا معاملہ، وہ بھی بڑا سخت، حشر، قبر میں ہزاروں سال پتہ نہیں کتنا رہنا پڑے، پھر قیامت کا میدان 50,000 سال کا ایک دن، توبہ، سورج 1.25 میل پر، زمین تانبے کی، لوگ پسینے میں ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے، تو حول مراد جان گزا کہ مراد و حشر کا جب مطلب مار کا سوچتے ہم کہ کیا کیا ہوگا قبر میں، کیا کیا ہوگا قیامت میں، تو وہ جان گزارنے ابھی سے جان کھڑک جاتی ہے کہ یہ تو ہم کیسے برداشت کریں گے. پھر اسی لیے فرمایا کہ لاکھوں بلا میں، لاکھوں آفتوں میں پھنسنے کو روح بدن میں آئی کیوں، ہم انسان بنے ہی کیوں، انسان نہ ہوتے وہ اچھا. آج مطلب ہے کہ سوچ جو ہے نا وہ بدل گئی، سوچ بہت بدل گئی. جیسے کہ بعضوں کے ذہن میں آتا ہے کہ دیکھو یہ اشرف المخلوقات، اللہ نے اس کو بنایا اور یہ ناشکری کر رہا ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ میں کاش انسان نہ ہوتا، کپڑے کا ایک دھاگا بن جاتا. کبھی یہ کہتا ہے کہ میں مدینے کا کوئی کتا ہوتا، کبھی کہتا ہے کہ مدینے کی مٹی کا کوئی ذرہ ہوتا. تو یہ اشرف المخلوقات میں آ کر ناشکری کر رہا ہے، کوئی یہاں ناشکری نہیں. بزرگوں نے ثابت، علامہ جامی رحمت اللہ تعالی علیہ کا مشہور قول ہے، فارسی ہے، کیا آپ فرماتے ہیں کہ کاش مدینے کے کسی کتے کا نام جامی ہوتا. تو یہ مطلب محبت کی باتیں کہ واقعی یعنی کہ یہاں کر پھنس گئے، انسان بن کر پھنس گئے. ان کی تو آج دن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشرف المخلوقات کے مفہوم کو زیادہ سمجھتے ہیں یا میں اور آپ زیادہ سمجھتے ہیں؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقوال حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تاریخ الخلفاء میں نقل کی. تاریخ الخلفاء یہ بہت مشہور کتاب ہے، اور علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ بہت بڑے بزرگ ہیں. تفسیر جلالین ایک ان کی ایک اور دوسرے جلال الدین صاحب تھے بزرگ، ان کی تفسیر جلالین یہاں تمام مدارس میں پڑھائی جاتی ہے. یہ ان بزرگ کی میں بات کرتا ہوں. انہوں نے یہ قول نقل کیا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ کبھی کسی پرندے کو دیکھتے تو ایک آہے سر دل پر درد سے کھینچ کر فرماتے کہ کاش میں بھی کوئی پرندہ ہوتا، ایک درخت کی شاخ سے اڑ کر دوسری شاخ پر بیٹھتا، پھل کھاتا، میوے کھاتا، نہروں سے پانی پیتا، کاش میں انسان میں. فرماتے میں کسی سڑک کے کنارے کوئی درخت ہوتا اور اس درخت کو اونٹ چر جاتے. صدیق اکبر فرماتے میں درخت ہوتا اور اونٹ مجھے چر جاتے، اور پھر مجھے وہ تو کتاب میں بڑے سخت الفاظ لکھے، مجھے تو بولتے ہیں مزہ نہیں آتا، آپ سمجھ گئے نا کہ خارج بھی کر. وہ صدیق اکبر کی عادت ہوتی. فاروق اعظم کے اقوال نقل کیے، کاش میں دمبا ہوتا. اشرف المخلوقات کے مفہوم کو فاروق اعظم زیادہ سمجھتے تھے ہم سے، لیکن اس خوف کے غلبے کے تحت آپ فرماتے ہیں کہ کاش میں دمبا ہوتا اور مجھے خوب کھلا پلا کر فربا کیا جاتا، جھگڑا کرتے ہوئے، اور پھر مجھے ذبح کر دیا جاتا، کچھ گوشت کھا لیا جاتا، کچھ گوشت سکھا لیا جاتا. یہ فاروق اعظم. تو میں اور آپ تو میں مدینے کی گلی کا کوئی کتا ہوتا، کاش ہوتا نہ میں انسان مدینے. تو اب اللہ تعالیٰ نے جب کرم کر کے اشرف المخلوقات میں ہمیں شامل کر لیا ہے تو ہمیں اشرف المخلوق ہی رکھے، کیونکہ ہمارا کردار جو ہے وہ جانور سے بدتر ہو چکا ہے. جیسے کتے کے لیے میں کہا کرتا ہوں کہ کتے کو روٹی کا ٹکڑا ڈال دو، وہ دم ہلا کر وفاداری کا اعلان کرے گا اور اپنے مالک کے لیے جان قربان کر دے گا جب چوکیداری کرے گا. مرغی جو ہے، مرغی یا مرغا، یہ جب ایک بوند پانی کے پیتے ہیں، چونچ ڈالتے ہیں تو آسمان کو سر اٹھاتے ہیں، اور علماء فرماتے ہیں کہ یہ آسمان کے سر اٹھا کر گویا اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. تو یہ جانور اس قدر مطلب صابر و شاکر، اور ہم لوگ جانتے ہیں جتنا مال جمع کریں وہ کم. پرندوں کے پاس دیکھیں نا کیا ہوتا ہے، توکل تو میرا خیال ہے پرندوں سے سیکھنا چاہیے.
परिंदे रोज सुबह बेचारे उठते हैं रिस्क की तलाश में, इनका पेट भर गया तो खाना छोड़ देते हैं, या अपना घर भी भर के रखते हैं। किसी घोंसले में दाने निकले हो, आपने देखे हो, मेरे नहीं, ये घोंसले दानों से भरे हुए। हाँ, अगर वो लाते हैं दाने घोंसले में तो वो बार बार लाते हैं और अपने छोटे बच्चे जो होते हैं चूजे जो उड़ नहीं सकते उनको जरूर खिलाते हैं। बाकी किसी परिंदे ने जमा किया हो ये मुझे पता नहीं है, आपने देखा हो तो मुझे अभी बता दें कि साहब कोई ऐसा परिंदा आपने पाया? नहीं पाया। तो ये परिंदे हमसे ज्यादा तवक्कुली हुए, इनका तवक्कुल इतना पावरफुल कि इनको कल की फिक्र नहीं होती कल क्या होगा। उनका यही अकीदा होता है परिंदों का कि जिस खुदा ने आज खिलाया पिलाया कल भी वही खुदा खिला पिला देगा। और इस बंदे बेवफा को देखिए, लाखों करोड़ों दबा कर बैठा है, इसका पेट नहीं भरता, लूट खसूट कर, रिश्वत देकर, सूद पर लोन लेकर, इन्हें किसी तरह भी उसने कारोबार चमकाना है और ऐसा वैसा नहीं चमका, बड़ा शानदार। और फिर उसकी मतलब ब्रांचें भी उसको खोलनी है, कराची में तो लाहौर में भी वो खोलेंगे, हैदराबाद में भी खोलेंगे। पाकिस्तान में तो पेट भरता नहीं, बड़ी पार्टियों का पेट पाकिस्तान में बहुत मुश्किल भरता है, तो फिर उनका इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का सिलसिला होता है, तो दुनिया के कई मुल्कों से उनके रास्ते होते हैं, फिर वो सफर भी करते हैं। अच्छा, फिर ये गैर मुल्कों में ब्रांचें भी खुलते हैं। अब आप बोलेंगे यार ये क्या सब नाजायज है? चलो, जायज तरीके पर जो काम किया जाए वो जायज है, लेकिन मैं ये अर्ज करूं कि दुनिया की दौलत कमाने के लिए पूरी दुनिया आप छान मारते हो, अपने सब्र को सजाने के लिए आप कहां कहां तक गए। तो अब फिर ऐसे शख्स को जिसको नमाज की फुर्सत नहीं, जमात उसको मिलती नहीं, नमाजें कदा कर देता है या पढ़ता ही नहीं या जुम्मे की पढ़कर गुजारा कर लेता है, उसको ये कैसे इजाजत दी जाए कि हाँ तुम नमाजें मत पढ़ो, ठीक है पूरी दुनिया में कारोबार करो, यही जरूरी है। आप रोजी कमाना जरूरी है, बच्चों का पेट पालना जरूरी है। तो जनाब दावत इस्लामी वाले भी आपसे ये नहीं कहते कि आप भीख मांगो, कमाना जरूरी नहीं। कस्बे हलाल, कस्बे हलाल कदरे जरूरत तो वाजिब है, तलबुल हलाल है वाजिबुल अला कुल्ले मुस्लिम, हर मुसलमान पर तलब हलाल वाजिब है, जरूरत तो वाजिब है। लेकिन ये किसी ने नहीं कहा कि चाहे दीन की कुर्बानी देनी पड़े, नमाज की कुर्बानी देनी पड़े, सुन्नतों को पायमाल करना पड़े, सूद लेना पड़े, रिश्वत देनी पड़े, झूठ बोलना पड़े, किसी तरह भी बस माल कमाना फर्ज, ये किसी ने हलाल रोजी। और हलाल रोजी के फज़ाइल मैंने मेरे अगले कई हफ्तों में बताए थे आपको कि गज़ाली रहमतुल्लाह ने नसीब किया कि हलाल का पहला लुक़मा, बुजुर्ग का कौल, हलाल का पहला लुक़मा खाते ही पहले के गुनाह मुआफ कर दिए जाते हैं। तो रिज़्क़े हलाल कमाना बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, लेकिन रिज़्क़े हलाल कमाए जब ना लाए का। तो मेरे प्यारे साईं भाइयों, पिछली जुमेरातों से इस बेवफा माल की मोहब्बत के बारे में, दुनिया की मोहब्बत के बारे में मैं करता चला रहा हूँ। कुरान अज़ीम में अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर, अल्लाह अकबर, ये सूरत मुबारका कान पकड़ पकड़ कर हमें कह रही है, तर्जुमा कभी देखा हो तो ना, कि तुम्हें माल की कसरत ने गाफिल कर दिया। मैं नहीं कहता, अल्लाह का कलाम कहता, हमारा खुदा वही है जिसको हम मानते और मानते रहेंगे, और वो जो कुछ फरमाता है हक है। ऐ अल्लाह, जो कुछ तूने फरमाया वो हक ही है। तेरे प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान हक तर्जुमान से कभी हक के सिवा जारी हुआ ही नहीं। तो सच्चा खुदा अपने सच्चे कुरान में अपनी सच्ची बात का ऐलान फरमा रहा है, अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर, तुम्हें माल की कसरत की ख्वाहिश ने गाफिल कर दिया, यहाँ तक के ज़ुरतुमुल मक़ाबिर, तुमने अपनी कब्रों को देख लिया। देख लीजिए, मैं नहीं कह रहा। अब मैं ये कहूँ तो मुझे अब तो इजाजत दीजिए, सेठ जी को फिक्र जी 21 के दस्तक कीजिए, मौत पहुंची कि हजरत जान वापस कीजिए। तो अब माल की कसरत की ख्वाहिश किसको नहीं, हम में से किसको नहीं, कोई असर। बुजुर्ग की खिदमत में रकम आई कि आप ले लीजिए, बांट लीजिए जिस तरह आप चाहें, तो आपने इनकार किया, उसने इसरार किया, तो आपने उस मालदार शख्स से फरमाया कि ये बता तुझे मजीद माल की जरूरत है भी या नहीं। उसने कहा माल की जरूरत किसको नहीं होती, माल तो चाहिए, नकदो माल हो तो सबका वजीफा, माल तो चाहिए। तो आपने फरमाया कि
تو پتہ یہ چلا کہ ہم سے زیادہ مال کا ضرورت مند تو تو ہی ہے، ہمیں تو مال کی ضرورت نہیں ہے، تو یہ مال تو ہی لے جا، تو زیادہ ضرورت مند ہے، تو واپس اس کو پکڑو۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمارے اسلاف کا تو یہ انداز ہوتا تھا، اور ہم بالکل اوندھے پڑے دنیا کی محبت میں غرق، سرتاپا غرق۔ حدیث پاک بڑی تشویش، بڑی تشویش۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے والی شان ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں ایسا شخص بھی پیش کیا جائے گا کہ جس کی عبادت زمینوں اور آسمانوں کو بھر دے گی۔ اتنی بڑی عبادت کا وہ مالک ہوگا، اتنی عبادت کی ہوگی، زمینوں آسمانوں سے زیادہ عبادت، لیکن وہ اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے گا، یعنی وہ شخص کہ جس کی عبادت زمینوں اور آسمانوں کی برابر ہوگی، وہ اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے گا کہ حب دنیا، دنیا کی محبت کو لے کر وہ اللہ سے ملے گا، یعنی مرتے مرتے بھی دنیا کی محبت اس پر غالب، اس حال میں وہ اللہ سے ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ اس کی تشہیر فرمائے گا، اس کی تشہیر فرمائے گا، اس کو مشہور کر دے گا، اعلان ہوگا اس کے بارے میں کہ یہ وہ نابکار شخص ہے، یہ وہ نالائق ہے۔ میں خدا کو پیش کر رہا ہوں، یہ وہ شخص ہے کہ جس نے دنیا میں اس چیز کو عزیز رکھا کہ جو اللہ تعالیٰ کی نظر میں ذلیل تھی، یعنی دنیا، اس سے محبت لے کر ہی اللہ سے ملنے آئے۔ تو میرے پیارے بھائی بھائیوں، دنیا ضرور کمائیں، روزی حلال ضرور کمائیں، لیکن جس کے حرام ہم کمائیں گے ہماری اولاد کھائے گی، ہمارے بیوی بچے کھائیں گے، ہم پھنس جائیں گے کئی سالوں۔ تو دنیا کی محبت نے ہمیشہ تباہی مچائی، ہمیشہ تباہی مچائی، اور حدیث شریف میں آیا کہ دنیا کی محبت تمام برائیوں کی جڑ ہے، اور واقعی جڑ ہے، ہمیشہ سے اس کی تباہی آتی رہی۔ قوم موسیٰ کو دیکھ لیجیے، سیدنا موسیٰ علیہ نبینا کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، توریت کے احکام نازل ہوئے تو بنی اسرائیل کو فرمایا کہ اللہ نے یہ احکام نازل فرمایا مان لو، لیکن وہ بھی دنیا کی محبت سے غلط، گناہ میں مست ہے، کام نہیں مانے، سرکشی بن اترا ہے، اللہ تعالیٰ کو جلا رہا ہے۔ کوہ طور جو ہے وہ جڑ سے اکھڑ گیا، کوہ طور جڑ سے اکھڑ گیا، اور بنی اسرائیل کی بستی پر معلق ہو گیا، اوپر معلق ٹھہر گیا فضا میں۔ وہ بستی جو تھی، وہ اس کا جو رقبہ تھا 3 بائی 3 میل، مطلب چاروں طرف 3 میل کا رقبہ تھا۔ اب وہ پہاڑ ان پر بالکل یہ گیا، لٹک گیا، اور یہ سمجھ گیا اللہ کا یہ غضب خیر ہے، اب سے گھبرا گیا کہ اب گرا کہ اب گرا، گرے گا پھر جائیں گے۔ تو یہ سارے کے سارے لرز گئے اور سجدے میں گر گئے، سجدے میں گر گئے، لیکن سجدہ بھی انہوں نے اس طرح کیا کہ بائیں آنکھ اور بایاں رخسار، اس طرح سجدے میں یعنی کہ اپنا چہرہ رکھا، الٹی آنکھ اور الٹا جان، اور سیدھی آنکھ سے وہ پہاڑ کو دیکھتے رہے کہ اب گرا کب گرا، اس طرح مطلب ان پر دہشت تاری تھی۔ سرکار کی بعثت کے بعد اب تو کسی اور نبی کا کلمہ نہیں چلے گا، آئی نئی حکومت، سکہ نیا چلے گا، پایا جہاں نے آقا تمہیں شب ولادت، میرے آقا کی آمد ہو گئی، نئی حکومت آ گئی، اب نیا سکہ چلے گا۔ پرانے جتنے بھی سابقہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، ان کے جو ادیان تھے، ان کی جو شریعتیں تھی وہ بالکل سچی ہیں، ہمارا ایمان، لیکن یہ قوم سرکش، آپ کو پتا ہے بڑی سرکش قوم، بڑی، اور جن کا دن مطلب ہے کہ سخت ہو جاتا ہے، ان پر کوئی بات اثر کرتی بھی نہیں۔ مرتے مرتے میں نے 12 آپ کو مثالیں دی کہ آخری اسٹیج کے مریض دیکھے، کینسر کے مریض، بیماریوں کے مریض، اب گیا کہ اب گیا، لیکن ان کو بھی ہم داڑھی نہیں رکھوا سکتے، ان کو بھی توبہ نہیں کرا سکتے، ان کا ذہن نہیں بناؤ۔ مرتے مرتے بھی وہ یہی کہتے ہیں کہ بس دعا کرو کہ جہاں سے لوگ کھڑے ہو جائیں تو دعوت اسلامی کے وقت ہو جائیں، آپ کے ساتھ پنجاب کے دورے پر چلیں گے۔ اس طرح بیچارے جن کو بیلا سے چند روز کے بعد خبر آتی ہے کہ صاحب وہ تشریف لے گئے دنیا سے، تو بڑا مشکل معاملہ ہے، تو ذہن بن جاتا ہے۔ ہمارا بسم اللہ منزل مسارے میں میرا مکان منزل، وہاں ایک بسم اللہ منزل مطلب گر گئی تھی چند سال پہلے، 103 آدمی شاید ہلاک ہوئے، جو کچھ لوگ بچ بھی گئے تھے، اس میں جو کوئی چائے دودھ لینے گیا تھا، کوئی دہی لینے گیا تھا، اس شہری کے ٹائم پر ہوا تھا، رمضان شریف میں یاد ہوگا بہت سے بھائیوں کو، تو یوں مطلب بعض لوگ لک بائی چانس بچ گئے۔
میرے ایک لڑکا ہے میرا دوست ہے، اس نے بچہ تو نہیں تھا اس میں سے، جو بچ گیا ان کو میں جانتا ہوں، وہ بس وہی بیچارے جب تک زندگی ہے وہی دنیا کمانی ہے، اپ ٹو ڈیٹ رہنا ہے، فیشن کرنی ہے، برن وہ نصیب کی بات ہے۔ تو وہ میرا ایک دوست ہے، وہ بھی بہت پرانا دوست ہے، بیچارا وہ بھی ماڈرن۔ تو انہی دنوں میں نے اس کو کہا کہ میں نے کہا یار تو سوچ کہ تو اگر دل فرض اسی بسم اللہ منزل کے اندر ہوتا جس میں 103 آدمی دب کر ہلاک ہوئے، اور تو اتفاق سے زندہ بچ کر نکل آتا تو پھر تو داڑھی رکھ لیتا نا۔ اس نے کہا میں سوچتا، پھر بھی سوچتا۔ تو یہ مقدر کی بات ہے، نصیب اپنا۔ اس پر یہ جو جتنے بیچارے میرے بھائی ہیں وہ بھی سن لیں کہ بسم اللہ منزل میں ہی دب کر مرنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ یہ مکر ٹرک دندنا سے پھر رہے ہیں، یہ منی بسیں فراز بندی بھی جا رہی ہیں، دیواریں گر جاتی ہیں، چلو کچھ نہیں ہوتا، اچھے خاصے سیٹ صاحب بیٹھے ہوتے ہیں اور دل کا دورہ پڑ جاتا ہے اور زبان لٹک جاتی ہے، سر ڈھلک جاتا ہے، ہارٹ فیل ہو جاتا ہے۔ الموت تدعو کل نفس شاربها، موت دیکھے تو جہاں میں جیسے نفس نے پینا ہے۔ پچھلے دنوں بڑی عجیب و غریب خبر اخبار میں آئی، آپ نے پڑھا ہوگا، بڑی عجیب و غریب پچھلے دنوں کی بات، اس کی یعنی کہ بس 2-3 دن پرانا اخبار اس میں آئی ہے۔ گلشن اقبال میں ایک نوجوان 27 سال کا بیچارہ، اس سے ہمیں ہمدردی، اللہ کی مغفرت فرمائے۔ آج اس کی شادی تھی، اس دن کا جو مطلب اس کی شادی، نوجوان جوان آرزویں، جوان امنگے، 8 بجے دولہا بن کر وہ سیڑھی سے اتر رہا، پتہ نہیں کیا پڑی ہے نہیں، اللہ پہ پہلے بدگمانی کرنی نہیں چاہیے، لیکن دولہوں کو میں دیکھتا ہوں وہ نماز تو فرض و فخر پڑھتے ہی ہوں گے، وہ نکاح کے بعد 2 نفل ضرور پڑھتے، وہ بھی بعض اوقات اپنے انور کو دیکھ دیکھ کے وہ سائڈ سے دیکھتے ہوتے کس طرح پڑھی جاتی ہے، وہ اس طرح پڑھتے ہیں۔ فرض نماز کے ٹائم پر میں نے دیکھا وہ انتظار کرتے ہیں باہر کہ فرض نماز ختم ہو جائے، امام صاحب لڑک جائیں گے، بندے ادھر سے رکھ جائیں تو پھر آگے نفل پڑھتے ہیں، فرض نہیں پڑھتے ہیں۔ یہ میں نے تماشے دیکھے، آپ نے شاید نہیں دیکھے ہو، میں تو اس معاشرے میں رہتا ہوں، تو وہ میرے ذہن میں آگے بیچارہ کا کیا ہوگا، کتنا وہ اپ ٹو ڈیٹ ہوگا، ٹائی لگائی ہوگی، کوٹ پتلون، اللہ کرے کہ ان آفتوں سے ہمیں نجات ملے، اللہ کرے۔ وہ تو سنتیں جب نافذ ہوں گی تبھی نجات ہوگی، جب دعوت اسلامی کا پیغام گھر گھر پہنچے گا، سنتوں کا پتہ چلے گا، جبھی تو چھوٹ ملے گی، نجات ملے گی، ورنہ لوگوں کو پتہ ہی کوئی۔ اللہ کرم فرمانا ہے۔ جس طرح ہمارے نوجوان جو لاکٹ پہنتے، زنجیریں لٹکاتے ہیں گلے میں، یہ بھی حرام، طرح طرح کی دھات کے بات سمجھتے کہ صرف سونے کے حرام ہے، نہیں، کوئی بھی دھات، سونا ہو، پیتل ہو، رولڈ گولڈ ہو، امیٹیشن، جتنی بھی دھات وہ سب کے سب ناجائز ہیں۔ یہ زنجیریں جو پہنتے ہیں ہمارے اسلامی دھرم، تو جس نے پہنی وہ فوراً اتار دیا کرے، جتنی آپ جلدی کرو گے ثواب آپ کو جلدی مل جائے گا، اور سوچیں گے دیکھوں گا یہ، یا آپ شرافت سے اس کو اتارو گے کہ میں فلاں دوست کو دے دوں گا، تو یہ سی حماقت تو اب کرنا نہیں، لوگ دے دیتے ایک دوسرے کو، یہ تو سراسر حماقت ہے۔ بھائی اس کو دو گے وہ پہنے گا، گناہ آپ کو بھی ملے گا، آپ کے دینے کی وجہ سے اس بدنصیب نے پہن لیا، ورنہ شاید وہ نہ پہنتا، آپ نے دیا، اس نے محبت سے پہن دیا، تو گناہ کرنے والا اور گناہ پر ابھارنے والا دونوں ایک جیسے، گناہ اور برائی کے کام میں ایک دوسرے کی مدد مت کرو، قرآن شریف میں تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی اور پرہیزگاری پر ایک دوسرے کی مدد کرو، ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، گناہ اور برائی کے کام پر ایک دوسرے کی مدد مت کرو، تو دو بھی مت کسی کو، وہ پہنے گا۔ اب اللہ ایسا جذبہ دے، کسی کو ہوتا ہے، میں دیکھتا رہتا ہوں، بولتا رہتا ہوں، میں نوجوانوں کو موقع ملتا ہے تو کوئی اتار کے تو لیجیے گا، بہت خوش ہو جاؤں، بعد میں نزاکت سے اتار کر جیب میں سرکا لیتے، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ شاید مربت میں اتار دیا یا کسی کو دے دے گا، اور اکثریت اتارتی نہیں ہے، خالی 10 پیر کا وہ ہلا دیتی، بات خالی مجھے دیکھ لیتے، میں بولتا رہتا ہوں، دوست سنتے رہتے، تو بہرحال جو بھی صحیح، اپن کو ثواب مل جائے گا انشاءاللہ بتانے کا، اگلا مانے یا نہ مانے، اپنے آپ میں ڈنڈا تو نہیں ہے۔ صرف ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ مشہور صحابی، بڑے جلالی صحابی، یہ تو ڈنڈا لے کر ہی سمجھاتے تھے، لیکن اب اپنا تو یہ دور ہی نہیں ہے، اب تو زبانی بھی کہو اور اگلا اگر غصے میں نہ آیا تو یہ بھی اس کا احسان ہے، سب آزاد ہے، مادر پدر آزاد، دین شریعت سنت کچھ نہیں، سب مادر پدر آزاد۔ اگر آپ نے کسی کو حق بات کہہ دی، وہ اگر بگڑ نہیں گیا تو اس کا احسان، اور بگڑا اگر تو آپ کو کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ کئی قتل اس طرح ہو جاتا ہے، اخبار ہو جاتا ہے،
چھیڑ چھاڑ میں اس میں لوگ منع کرتے کہ اس کو مت چھیڑو، اس کو مت چھیڑو، وہ قتل کر دیتے. دوبارہ یہ کہ وہ دولہے میاں بیچارے، اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے، کیونکہ نام ان کا مسلمانوں والا تھا، تو وہ 8 بجے رات کے وقت وہ سیڑھی سے اتر رہے تھے، پتہ نہیں کیا ارمان مچل رہے تھے. شادی تھی، اور جس کی شادی کا پہلا دن تھا اس کو پتا ہوگا، اور جس کی تاریخ اب مقرر ہے کہ مہینے دن کے بعد شادی ہے یا 15 دن کے بعد شادی ہے، تو وہ سوچتا ہوگا کہ مہینہ 15 دن زندگی میں سے ذرا لیس ہو جائیں، لیکن وہ دن میرا جلدی آ جائے شادی کا، تو میری شادی ہو جائے. تو بہرحال وہ کیا اس کے ارمان بھرے ہوں گے اس کے دل میں وہی جانتا ہے. وہ سیڑھی سے اتر رہا تھا، ہاں اس کا پاؤں پھسلا، وہ گرا، وہ لڑکا سیڑھی سے لڑکھنیاں کھاتا ہوا، وہ پٹخنی کھائی اس نے، دم توڑ. جہاں کچھ دیر پہلے لوگ چھرے اڑا رہے تھے اور شادیاں بج رہے تھے خوشی کے، وہیں سفید ماتم بچھ گئی. اور پرسوں اس کا ولیمہ تھا، ولیمے کے لیے جو انتظامات تھے اب اس کے سویم میں وہی کھانا کھلایا جائے. کس قدر عبرت ہے اس میں. موت جو ہے وہ نہ شادی دیکھتی ہے، نہ غمی دیکھتی ہے، نہ وہ وقت دیکھتی. اس کا جو وقت پورا ہو وہ ہمارا وقت نہیں دیکھے، چاہے وہ شب برات ہے، چاہے وہ رمضان کی عید ہے، چاہے وہ چاند رات ہے، چاہے ہماری کیسی مصروفیت ہے، بہت بڑا سودا ہمارا اٹکا ہوا ہے، چاہے ہماری آج فلائٹ ہے امریکہ کی، کروڑوں روپے کا سودا کرنے دستخط کرنے ہم جا رہے ہیں، لیکن جب موت آ گئی تو ٹانگ پکڑ لیں گے، ٹانگ نہیں گلا پکڑ لیں گے. اور پھر جناب وہ لاکھوں کروڑوں روپے حلال حرام کے جتنے ہم نے جمع کیے تو پتہ چل جائے گا کتنے 200 ہوتے. جب میت کو لے کر اس کے عزیز و اقربا چلتے ہیں کندھے پہ ڈال کر، تو وہ میت جنازے میں اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے، چارپائی میں اندر بیٹھ جاتا ہے. یہ سب برزخ کے معاملے ہمیں نظر نہیں آتا، ہمیں سنائی دیتا. اور اس میں بھی حکمتیں، اگر سب ہم سننے لگے تو ہمارا جینا دوبارہ ہو جائے، ہم جی نہیں سکتے. تو وہ میت اٹھ بیٹھتی ہے اور اپنے ساتھ آنے والوں کو کہتی ہے کہ لوگوں مجھے کہاں لیے چلے ہو، یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے؟ مجھ پر تو اتنا قرضہ ہے، اب کیا ہوگا، اب اس کو کیسے بھروں گا؟ قرض ہوا تو قیامت کے روز میرا گریبان پکڑ لے، مجھ سے حق طلب کرے گا اور میری خون پسینے کی کمائی. ہاں آج تو آپ کا پورے ملک کے بڑے بڑے شہروں میں کاروبار چمکا ہوا، برانچیں کھلی ہوئی ہیں، غیر ملکی تعلقات بھی آپ کے، کروڑوں روپے آپ کا بینک بیلنس پڑا ہوا ہے، لیکن میت کے تختے پر کہیں گے ابھی فلا فلا پارٹی کا دینا باقی ہے. اب کیا ہوگا؟ اب کیا ہوگا؟ اب قرض ہوا تو قیامت میں مجھ سے حق طلب کرے گا اور میری خون پسینے کی کمائی میرے ورثاء مل بانٹ کر کھا جائیں گے. اپنے ساتھ آنے والوں کو میت پھر متنبع کرتی ہے، اس کو خبردار کرتی ہے، نوٹس دیتی ہے کہ دیکھو جس طرح دنیا کے اندر میں غفلت کی نیند سوتا رہا، دنیا کی محبت نے جس طرح مجھے اندھا کر دیا تھا، خبردار میری طرح تم غافل مت ہونا ورنہ تم بھی پچھتاؤ گے. وہ مطلب نوٹس دیتا ہے. انسان اور جن اس کو نہیں سن سکتے، جانور وغیرہ سن سکتے. اگر ہم لوگ سنیں تو ہمارا جینا دور ہو. اور یہ ساری باتیں ہم سننے لگے تو پھر یؤمنون بالغیب کا مفہوم کیسے ادا ہوگا کہ مومن تو وہ جو غیب پر ایمان لائے. تو اب دیکھ ہی لیں تو مسئلہ ہی نہیں حل ہوتا. جنت کو دیکھ لیں، دوزخ کو دیکھ لیں، قبر کے عذاب کو ہم سبھی دیکھنا شروع کر دیں ہر وقت، تو پھر ہم جی بھی نہیں سکتے اور پھر کوئی گناہ کر بھی نہیں سکتے. نیکیاں بھی ہم کو وہ سمجھنا پڑے گا، آگ ہی آگ نظر آتی ہو، اتنا ہمارے گناہ. تو بہرحال یہ کہ ہمارا ایمان ہے کہ عذاب قبر حق ہے، ثواب قبر حق ہے، قیامت حق ہے، جنت اور دوزخ حق ہے. تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب بھی غنیمت ہے. ہم اتنی اموات کا تذکرہ سنتے ہیں، اتنے مرنے والوں کا ذکر سنتے ہیں، ہم ڈرتے کیوں نہیں؟ میں دنیا کی محبت کا دردناک انجام آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں جو تفسیر ساوی میں ہے، تفسیر جلالین میں بھی ہے. عبرتناک انجام، مال کی محبت. سر ہم تو نہ سدھریں گے، قسم کھائیے والا خدا نہ خاصا ایسا معلوم ہوتا ہے، لیکن شاید کسی کے دل پر چوٹ آ جائے کہ دنیا کی محبت کس قدر بندے کو تباہ و برباد کر دیتی ہے اور گناہوں کا کس قدر بھیانک اور خوفناک انجام ہوتا ہے. بلہم باورا، شاید آپ نے نام سنا ہو. بلہم باورا یہ موسیٰ علیہ السلام کی امت کا بہت بڑا علامہ، بہت بڑا فاضل اور عالم شخص تھا. یہاں تک اس کے شاگرد تھے کہ
مشہور ہے کہ 12,000 دواتے اس کے مدرسے میں ہوتی تھی. 12,000 دواتے مطلب انک پوٹ. اور اس قدر وہ پرہیزگار تھا اور اس قدر با کرم تھا کہ وہ جب چاہتا نگاہ اٹھا کر عرش اعظم کو دیکھ لیتا تھا. اور مستجاب الدعوات تھا وہ کہ دعائیں قبول ہوتی تھی, ہر دعا قبول ہوتی. اتنا انہیں کہ ولایت کے مرتبے پر گویا اس وقت متمکن تھا. بہت بڑا با کرم شخص تھا بلم باورا. قوم عمالقہ پر جب چڑھائی کے لیے, قوم جبارین پر, ظالموں پر چڑھائی کے لیے سیدنا موسیٰ کلیم اللہ نبینا علیہ السلام نے بڑا زبردست لشکر تیار کیا اور اس کی کوچ شروع ہوئی. تو اس کی جو قوم تھی بلم باورا کی, وہ گھبرا گئے اور انہوں نے آ کر اس کو یہ خبر دی کہ موسیٰ علیہ السلام اور اس کا لشکر آ رہا اور وہ ہماری زمینیں چھین کر ہمیں نکال دیں گے. تم اس کے لیے بددعا کرو, تمہاری دعا قبول ہو. وہ لرز اٹھا, بلم باورا لرز اٹھا اور اس نے کانپتے وقت تمہارا فتیہ نہ ہو, تم لوگ مجھے اللہ کے نبی اور مومنوں کے لیے بددعا کے لیے کہہ رہے ہو؟ کیا اللہ کے نبی کے حق میں بھی میری بددعا قبول ہو جائے گی؟ میں بھی برباد ہو جاؤں گا, تم بھی برباد ہو, میرے دین دنیا آخرت سب تباہ ہو جائے گی, مجھے مت کہو. اب وہ قوم لگی رونے دھونے, جیسے ماں باپ بھی کبھی کبھی روتے دھوتے ہیں کہ بیٹے داڑھی منڈوا دے, جو کچھ گناہ ہوگا میرے سر, داڑھی منڈوا. اور ماں کے آنکھوں کے سامنے بیٹا داڑھی منڈوا کر دشمنان مصطفیٰ جیسا چہرہ کر لیتا ہے. اور کوئی ایسے بھی میں نے دیکھے, بیگم صاحبہ روتی ہے کہ داڑھی منڈوا دو ورنہ میں چلی آتی ہوں میکے. اچھا محترمہ تیری حکومت ہے, تیری حکومت اس لیے ہے کہ سرکار نے فرما دیا ہے کہ قیامت کے قریب مرد محکوم ہو جائے گا, عورت حاکم ہو جائے گی. تو تیری حکومت ہے محترمہ, دین قربان, آخرت قربان, اللہ رسول کہ احکام قربان, تو روٹ مت جائیے. میں داڑھی یہ صاف کی اور بیوی کی خاطر داڑھی کرتے ہیں. لیکن مجھے حیرت بڑی ہوگی جب بزرگوں کو دیکھتا ہوں بال بچے دار ہوتے ہیں, ان کو بیگم ہی روکنی ہوگی اور کون روک سکتا ہے. تو مہربانی کر کے جتنے بزرگوں کو اب تو آنے ہیں, میں کہتا ہوں سرکار فرماتے داڑھی بڑھاؤ, ہم نے بڑھا لی. پھر شیطان کو جو زیادہ دکھ ہوتا ہے وہ آپ کو بھڑکاتا ہے کہ دیکھ ان کے اجتماع میں نہیں جاتا. جب آپ یہ طے کر لیتے ہیں کہ میں دعوت اسلامی کے اجتماع میں نہیں جاتا, اس دن شیطان کا یوم جشن ہوتا ہے. اس نے دعوت اسلامی کو چھوڑ دیا, اب تو میں یہ داڑھی رکھے گا, میں نماز کی پابندی ان کو میں کرنے دوں گا آہستہ آہستہ. ابھی تو نماز کی پابندی کراؤں گا تاکہ یہ سمجھے کہ میں دعوت اسلامی کے بغیر بھی نماز تو پڑھتا ہی ہوں, میں گناہوں سے تو بچتا ہوں. لیکن پھر آہستہ 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 آپ کو تو معلوم ہے جو بکری اپنے ریوڑ سے الگ ہوتی ہے بھیڑیا اس کو حملہ کر دیتا ہے. تو یہ اتنا بڑا ریوڑ ہے دعوت اسلامی والوں کا, دیوان ہوگا. تو ان دیوانوں سے اگر سیاق بن کر کے الگ ہو جاؤ گے تو کوئی بعید نہیں کہ بھیڑیا شیطان آپ کو دبوچ کر بھاگ جائے اور آپ کو سمجھ بھی نہ آئے, اور پھر بھی دعوت اسلامی کی مخالفت ہی کرتے ہو. یہ داڑھی کے لیے بہت مجبور کرتا ہے. شیطان اور سوچ دلائے گا خدا کی قسم نہیں جاؤں, پھر وہ قسم کھلا دے گا, پھر شیطان کے بارے میں رہے. تو آپ ایسی بھول مت کرنا. تو شیطان کی ماننی نہیں ہے, میری مان جاؤ, میری نہیں, سرکار کی مان جاؤ. سرکار بولنا تو داڑھی بڑھاؤ, آپ تو ہم نے بڑھا لی. دوبارہ میں عرض کر رہا تھا کہ بلم باورا ڈر گیا, نہیں میں نبی کی شان میں بددعا نہیں کر سکتا. تو قوم رونے لگی اور اس پر بات کرتی, ماں باپ روتے ہیں, بیوی روتی ہے نا, تو وہ رونے لگی قوم. لیکن وہ ڈرا ہوا تھا, میں نبی کی توبہ. جب قوم نے خود رونا دھونا مچایا تو آپ کو پتا ہے سے پتھر میں پگھل جاتے. تو اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے, مجھے استخارہ کرنے لگا, میں استخارہ کروں, اگر استخارے میں مجھے اشارہ مل گیا تو میں بددعا کر دوں. اس نے مطلب کچھ قدم بڑھا دیا, اس نے استخارہ کیا. تو بہرحال یہ کہ استخارے میں منائی تو اب یہ قوم سمجھ گئی کہ اب یہ جو ہمارا بزرگ ہے اس کو اب یہ کہ مال ہی پگھلا سکتا ہے, باقی تو یہ مانے گا. باقی بڑے بڑوں کو اب نوٹیں دکھا دو, مسئلہ بڑا خطرے میں پڑ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ آزمائش میں نہ ڈالے, اللہ آزمائش میں نہ ڈالے. تو اس کو بھی ان لوگوں نے نوٹیں دکھانی شروع کی, بڑے ہتھیے سوپے اس کے قدموں میں ڈھیر کر دیا مال کا. مال کے چکر میں پھنس گیا, بادل ناصاف پر اٹھا کے چلو جی جو تم کہتے ہو وہی کرتا ہوں. اب جناب وہ گدھی پر سوار ہو, گدھی پر سوار ہو کر اپنی قوم کو لے کر وہ چلا کہ اس کھلا حسبان پہاڑ کے لیے چلا کہ وہاں جا کر بددعا کرے گی. خیر راستے میں بار بار
وہ گدھی جو ہے نا وہ اکڑ کر کھڑی ہو جاتی, تو یہ چابک مارتا اور اس کو وہ منہ اٹھا کر بھاگنا تھا, اس کا منہ ادھر مار کے کر دیتا, چل کیا تو میرا مال ضائع کرے گی؟ تو تفسیروں میں لکھا ہے کہ گدھی نے اس کی طرف منہ اٹھا کر بس زبان فصیح کا مطلب یہ کہ زبان سے کہا اس کو قوت گویا ہی دے گی. نے کہا وہ بدبخت, تو یہ تو سوچ تو کس کو بدوا دینے چلا, کیا تو اللہ کے برگزیدہ نبی علیہ السلام اور مومنین کیا تمہیں بدوا کرے گا؟ تیرا ستیانہ ہو جائے گا. ارے دیکھ ظالم, مجھے روکنے کے لیے فرشتے آئے ہوئے, وہ مجھے آگے نہیں بڑھنے دیتے. لیکن وہ شقی ازلی تھا. شقی ازلی جو ہے وہ سعید نہیں بنا, اس کے اوپر شقاوت غالب تھی. اس نے اس گدی پر بھی کوئی نہیں کرائی, توجہ نہیں, اس کو مار مار کے وہ لے گیا. آخر وہ آسمان کے پہاڑ پر پہنچے تو سامنے موسیٰ علیہ السلام کی فوج ظفر موج پڑاؤ ڈالے پڑی تھی, اور دور دور حد نظر تک انسان ہی انسان. اس نے ان کو ایک نظر دیکھا اور اس ظالم نے بددعا کے لیے ہاتھ اٹھایا. جیسے ہی اس نے بولنا شروع کیا تو جو کچھ وہ بولتا اس کی اور اس کی قوم کے ہاتھ میں نکلتا, یا اللہ ان کو تباہ کر دے. وہ کہنا چاہتا تو نکلتا یا اللہ ہم کو تباہ کر دے. اس طرح مطلب ہے الٹی, مطلب اس سے بدوا نکلنے لگی. قوم نے کہا تیرا ہتھیار ہے تو ہمیں ہلاکت کی بدوا دے رہا ہے. تو نے کہا پتا نہیں میری پہلے ماری گئی ہے, میری سمجھ میں نہیں آتا میں کہنا کیا چاہتا ہوں, نکلتا کچھ ہے. بس اس پر ہلاکت کے بادل منڈلا رہتے. اچانک اس کی زبان جو ہے وہ ایک دم نکل آئی اور سینے پر لٹک گئی. سورہ اعراف, قرآن شریف میں سورت ہے سورہ اعراف, غالباً 9ویں پارے میں, اس میں مطلب یہ واقعہ تفصیل سے سورہ اعراف کی تفسیر مطلب تو اس کی زبان جو وہ سینے پر لٹک آئی. آخر کار یہ ناکام ہو گیا اور اس نے کہا ہائے افسوس اے میری قوم, دنیا کی محبت میں, مال کے لالچ میں میری دنیا بھی برباد ہوئی, میری آخرت بھی برباد ہوئی, میرا ایمان بھی گیا. اور موسیٰ علیہ السلام کے حق میں بددعا تو نکلی نہیں میرے سے. اب ایک انہیں صورت بتاتا ہوں, ایک مشورہ پھر بھی اس خبیث نے دے دیا. اس نے کہا ایک مشورہ دیتا ہوں تمہیں, تم یوں کرو کہ لڑکیوں کو تیار, نوجوان لڑکیوں کو, اور ان کو مطلب سجا کر سیٹ کر کے کسی طرح بنی اسرائیل میں گھسیڑ دو. اگر ایک نے بھی زنا کر لیا نا تم سمجھو یہ قوم گئی, تم کامیاب. سمجھ میں آئے؟ تو انہوں نے کرائے کی ادھر ادھر کی لڑکیاں اور عورتیں نوجوان بنا چھنا کر بنی اسرائیل کے لشکر میں چھوڑ دی. تو یہ آپ کو پتا شہوت تو ایسی ہے, داڑھی بھی ہو, امامہ بھی ہو, تہجد بھی پڑھتا ہو, لیکن آپ کو پتا ہے کہ جب شہوت چڑھتی ہے بندے پر تو وہ کسی کو نہیں دیتی, انسان کو تباہ کروا ہے. اس سے ہماری تاریخ بھری پڑی. اور آج بھی یہ مناظر ہم دیکھتے رہتے ہیں. اور لڑکوں سے دوستی چھوڑ دو, کبھی بھی شیطان تمہیں گمراہ کر دے گا, دنیا تمہارا تماشا نہیں. بلکہ کاشف القلوب میں محمد علی فرماتے ہیں کہ عورت کے پیچھے ایک شیطان, لڑکے کے پیچھے 18 شیطان ہوتے ہیں. زیادہ فضلے کا خطرہ ہوتا ہے کہ عورت کو دیکھنے میں تو بندہ ڈرتا ہے کہ لوگ مذاق اڑائیں گے, ناراض نہیں ہونا, اور اگر اس کو بغل میں لیے پھر وہ لڑکے کو تو کوئی نام بھی نہ لے آپ کا. اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے اور بد نگاہی سے بچائے. اللہ تعالیٰ بد نیتی اور بد نگاہی سے بچائے. اور ہمارے چھوٹے لڑکوں کو جن کی داڑھی نہیں نکلی, اللہ ان کو بھی اجازت دے کہ وہ بڑوں سے دوستی نہ رکھیں. وہ بھی بیچارے بولے ہوتے ان کو ذرا پان دکھاتے ہیں, چائے کی پیالی دکھاتے ہیں, کوئی توحفہ دیتے, وہ لڑکے بیچارے پیچھے بھاگتے ہیں, بولے والے ہوتے ہیں. اللہ ان کو بھی توفیق دے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اخلاص کرو, دین کی خدمت کی توفیق بخشے اللہ تعالیٰ. دوبارہ میں عرض کر رہا تھا کہ میرے پیارے بھائیوں, اس نے یہ مشورہ دیا اور یہ لڑکیاں اندر چلی گئی. تو بنی اسرائیل کا جو رئیس تھا, بڑا رئیس کبیر مالدار, ایک لڑکی پر اس کی نظر ٹھہر گئی اور وہ عاشق ہوئے. جیسے آج بھی لوگ عاشق ہو جاتے ہیں, پھر چکریں کاٹتے ہیں ادھر ادھر. اب اس میں عشق ہو گیا. اچھا, لوگ پھر یوسف اور زلیخا کی قصے سنا کر اپنے عشق کو سچا ثابت کرتے, بڑے کیسے بدل بدل کر حملے کرتے. تو یوسف علیہ السلام اور زلیخا کا واقعہ تو ہے نا, تو زلیخا نے عشق ضرور کیا تھا, لیکن یوسف علیہ السلام نے اپنے آپ کو بچایا کتنا تھا یہ تو آپ کو پتا ہے. اور جب زلیخا نے بھی توبہ کر لی, تو جب یوسف اور زلیخا کی شادی ہو گئی تو زلیخا یوسف کی رغبت ہی نہیں, اللہ کی محبت میرے دل میں موجزن ہو گئی.
اب رغبت ہی نہیں یوسف علیہ السلام کی طرف، نفس مطلب ختم ہو گیا. تو ہم بھی اللہ رسول سے اتنی محبت کر لیں کہ ہمارا بھی اس قسم کے مطلب ہے کہ جو ماحول ہے، لڑکیاں لڑکے جو بھی ہیں، ان کی محبت ہی اللہ کرے نکل جائے. اللہ اور حبیب کی محبت ہمارے دل میں ایسی آ جائے کہ پھر جس سے بھی ہماری دوستی ہو تو میں اللہ اور رسول کے لیے ہوں. اللہ کرے ایسا ہو جائے، اللہ کرے ایسا ہو جائے، جبھی ہمارا معاشرہ کامیاب ہوگا، ورنہ بہت مشکل ہے. تو اس کی نظر پڑ گئی اس رئیس کی اس گڑیا پر، اور اس کا دل اس پر آ گیا. اور یہ بھی عرض کر دوں کہ جب کسی کا دل کسی پر معاذ اللہ مطلب ہو ہی جائے، چلو عاشق ہو گیا، اب اس کا تو علاج نہیں کہ اب وہ کیسے نکالے. اب اس کی بڑی آزمائش، دیکھنا اپنی حرام، پہلی نظر پڑ گئی عشق ہو گیا، دوسری نظر نہیں ڈالتی، ایک نظر پڑ گئی تو اس کو فوراً پھیر بھی لینی ہے. اب یہ کوئی سمجھے کہ پہلی نظر معاف ہے تو بس وہ ایک ہی نظر اٹھائے اور پلک جھپکا تار تو اس کی اجازت نہیں. یہ مانا بھی نہیں ہے. لوگ بڑے ہی کہ شیطان مشورے دیتا اور یہ مانا نکال لیتے. وہ تو اتفاق سے جو پہلی نظر پڑ گئی اور پھر لی وہ معاف ہے. تو جب نظر پڑ گئی کوئی مرد کسی عورت پر عاشق ہو گیا تو اب اس کو دیکھ کے نہیں، اس کے گھر کے چکر بھی نہیں لگائے. ہاں اگر شادی ممکن ہے ٹھیک ہے، پیغام بیٹھ کر اگر سیٹنگ ہو جاتی ہے صحیح، ورنہ یہ کہ وہ کوئی ناجائز اقدام نہ کرے، ناجائز اقدام نہ کرے، نہ اس سے تعلقات رکھے. اس حال میں اگر وہ مر گیا کہ کسی کو عشق ہو گیا مر گیا صبر تو وہ شہید ہے. یہ مطلب فضیلت اس کی شہید شہادت کا مرتبہ ملتا ہے. صبر بہرحال بہت ضروری ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر کرم فرمائے. کہ یہ آج کل بہت ہوتا ہے کیونکہ ماڈرن دور ہے تو یہ گھومتی ہیں یہ گھومتے ہیں تو یہ سیٹنگ ہو جاتی ہے، پتہ نہیں کیا کیا گناہ ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ صبر کرے ہمارے حال پر. تو بلم باورا نے مشورہ دیا، اس رئیس کی نظر اس لڑکی پر پڑ گئی اور وہ اس پر عاشق ہو گیا. اس رئیس نے اس لڑکی کو اس گڑیا کو اٹھا لیا اور گود میں اٹھا کر سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبی جناب علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا اور فتویٰ پوچھا کہ یہ میرے لیے حلال ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کہ اللہ کے غضب سے ڈرو، تمہارے لیے حلال نہیں ہے، چھوڑ دو. لیکن اس پر شہوت غالب تھی، اور پتہ جب شہوت بندے پر غالب ہوتی ہے تو بات ہو. دوبارہ لے کے اس طرح مطلب جب غالب آتی ہے، وہ کہتے ہیں امام غزالی فرماتے ہیں کہ شہوت جو وہ بادشاہوں کو غلام بنا دی. اللہ تعالیٰ اس آفت سے ہم سب کو بچائے. بہت بری آفت، بہت ہی بری آفت. تو وہ موسیٰ علیہ السلام کی بات نہیں مانا، اپنے خیمے میں لے گیا اور اس نے کالا منہ کر لیا. اللہ کا غضب جوش میں آیا، اللہ کا غضب جوش میں آیا اور اس قوم میں طاعون پھیل گیا. طاعون ایک بیماری ہے، پلیگ جس کو بولتے ہیں پلیگ کی بیماری پھیل گئی اور گھنٹے بھر صرف ایک گھنٹے میں 70,000 آدمی اس میں مرے. یعنی ایک بدبخت کی زنا کاری کا اتنا عذاب. پہلے اتنی سختی ہوتی تھی اور آج کل ٹھیک ہے زنا نہیں کرتا، آنکھوں کا زنا آج کل کون نہیں کرتا. دل سے سوچنا یہ بھی زنا، ذہن میں ایسے خیالات لانا یہ سب زنا. ہاتھ کا زنا، بری نیت سے کسی کو ہاتھ لگانا یہ بھی زنا، پاؤں لگانا یہ بھی زنا. تو یہ زنا تو بدقسمتی سے اس معاشرے میں عام. تو میرے پیارے بھائیو، اس وقت زنا کی یہ نحوست پھیلی کہ وہ ساری قوم تباہ ہو گئی. اور آج ہم لوگ بچے ہوئے، یہ اللہ کا کرم ضرور ہے، لیکن مرنے کے بعد بہت معاملہ سنگین ہے، بہت سنگین. اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر دنیا صبر اور آخرت میں رحم فرمائے. تو بلم باورا جو تھا وہ تو پھر عمر بھر اس کی زبان لٹکی رہی، مارا پھرتا رہا. اور تفسیروں میں آتا ہے کہ آخرکار وہ کفر کی موت مر گیا. اب وہ جہنم میں داخل ہوتا. اور ایک آپ کو معلومات کی بات بتاؤں، وہ بہت بڑا عالم فاضل، بہت بڑا علامہ تھا اور بہت ہی متقی پرہیزگار، تورات کا زبردست عالم تھا اور با کرامت تھا، عرش اعظم کو دیکھ لیتا تھا اور دعائیں کی قبول ہوتی تھی. اس کے باوجود وہ تباہ ہو گیا نبی کی نافرمانی کر کے، نبی کی بے ادبی کر کے وہ تباہ برباد ہو گیا جیسے شیطان برباد ہو گیا. تو بارہ یہ کہ یہ تباہ ہو گیا لیکن یہ بہت مقبول تھا. تو اب بھی دیکھیے ایک بہت پیارا نقطہ ہوتا ہوں، اصحاب کہف کا آپ نے نام سنا ہے؟ اصحاب کہف، ان کے ساتھ ایک کتا ہے قطمیر، اس کا نام ہے قطمیر. یہ کتا جو ہے اصحاب کہف کا، یہ جنت میں جائے گا. حالانکہ اور کوئی کتا نہیں جائے گا. صالح علیہ السلام کی اونٹنی بھی جنت میں جائے گی.
احد پہاڑ جو ہے وہ جنت کا ایک باپ بنے گا، احد شریف مدینہ طیبہ کے باہر جو پہاڑ واقع ہے. سرکار سے محبت کرتا تھا، سرکار اس سے محبت فرماتے تھے حدیثوں میں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو بہرحال یہ کہ یہ جو اصحاب کہف کا جو کتا ہے یہ بلعم باعورا کی شکل میں جنت میں جائے گا. بلعم باعورا کی شکل میں اصحاب کہف کا کتا جنت میں جائے گا اور بلعم باعورا کتے کی شکل میں جہنم میں جھونک دیا جائے گا. علامات یہ دنیا کی محبت کا انجام، لالچ. اور یہ بھی بتا دوں کہ نبی کی عداوت، بے ادبی اور دشمنی نے بلعم باعورا کو کہاں پہنچایا. اللہ تعالی ہم سب کو پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مسلک کا تو امام ہے یا قادری، مسلک کا تو امام ہے یا قادری، تدبیر تیری تام ہے الیاس قادری، تدبیر تیری تام ہے الیاس قادری، فکر رضا کو کر دیا عالم پہ آشکار، یہ تیرا اونچا کام ہے الیاس قادری. سرمستی رضا کی ہر عالم میں دھوم ہے، سرمستی رضا کی ہر عالم میں دھوم ہے، ساقی دور جام ہے الیاس قادری، مسلک کا تو امام ہے الیاس قادری، فیضان سنت نبی پھیلاتا ہے تیری، تحریک کو دوام ہے الیاس قادری. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے.